ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج 2021 کا میرا پہلا ویلاگ ہوگا. 2 روز قبل یعنی 2020 کے آخری دن جو میں نے ایک چھوٹا سا اسپیشل شو آپ کا کیا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو کچھ 2021 کے اندر ہوگا. میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں ٹچ دیا تھا کہ بہت سارے معاملات جو کہ 2021 میں بین الاقوامی طور پر مطلب ایک عالمی سیاسی معاملات سے ہٹ کر جو دجالی قوتیں یا جو شیطانی قوتیں جو کر رہی ہیں، جو کچھ میں نے بتایا تھا جو کہ آخر الزماں کے حوالے سے جو چیزیں تھیں جو میں پہلے جس سے بات کرتا رہا ہوں، جس سے میں نے کہا تھا کہ مجھے پابندی تھی ویڈیو بنانے کے اوپر، اس حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کچھ اشارے آپ کو دیتا رہوں گا ہلکے ہلکے اپنے ویڈیو میں، تاکہ وہ ٹوٹل ویڈیو اس پہ نہ جائے بلکہ کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا بہت سمجھتے رہیں. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب 2021 کا جو سال ہوگا وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، اور وہ تمام جو باتیں آخر الزماں کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں، جن سے خبردار کیا تھا، اس کا جو ہے دور اس سال سے شروع ہو چکا ہے. اور جو قوتیں ہیں دنیا کو پہ کنٹرول حاصل کرنے کی، جو قوتیں ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، وہ اسی سال کے اوائل سے بہت زیادہ متحرک ہو جائیں گی اور ان کے بڑے منصوبوں پر عمل ہوگا. اور وہ منصوبے جو ہیں 2030 تک انہیں مکمل کرنا ہے، جس کے بارے میں میری پہلے بھی تحریریں اور بڑے انٹرویوز آ چکے ہیں. یعنی ساری دنیا پر ایک حکومت، ون گورنمنٹ، جن کا جو پروگرام تھا جو کہ 1980 میں طے کیا گیا تھا. اس پر عمل درآمد کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2021 کے آخر میں کہ یہ سال جو ہے اہمیت کا حامل ہوگا، جو اب شروع ہوا ہے. اور اسی لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ اس پروگرام پر عمل درآمد کرانے کے لیے، یعنی مائنڈ کنٹرول، منی کنٹرول اینڈ جو پاپولیشن کنٹرول، ان تینوں چیزوں کے لیے جو بھی معاملات انہوں نے شروع کرنے تھے وہ اس پہ یعنی ابتدائیہ تو اس کا بیسکلی شروع ہو گیا تھا، اس کے اثرات جو بھی کووڈ-19 وغیرہ جو بھی تھا، لیکن اب اس پہ عمل درآمد کے لیے اب جو ہے معاملے اب 2021 سے شروع ہوں گے. اور اس میں یہ ہوگا کہ پھر وہ مزید وبائیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وبا چلتی رہے گی. یہ اتنی خطرناک نہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن اس کو خطرناک بناتے ہیں وہ میں کس طرح سے بناتے ہوں میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا. تو اس پس منظر میں کچھ جنگیں بھی ہوں گی، اسی طرح کے کچھ وائرس بھی آتے رہیں گے، کچھ وبائیں بھی پھیلتی رہیں گی، تاکہ یہ معاملات جو ہے ان کے اسی طرح چلتے رہے. تو اب وبائیں تو پھیل گئی ہیں، آپ نے دیکھا کافی پھیلی ہوئی ساری دنیا میں پھیلی ہے. اب جنگوں کا ٹائم بھی آ رہا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آخر الزماں کے دور کے اندر جو مسلمان، خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں، وہاں پر یہود جو ہے نا خاص طور پہ ان کی آبادی بڑھ جائے گی. اور وہ آخر الزماں کے قریب کی سب سے بڑی ایک نشانی یہ تھی کہ عرب ملکوں میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات کہی تھی، ان کا ایک مفہوم تھا کہ عرب کے اندر 2 دین کو جمع مت ہونے، یعنی 2 ادیان کو، یعنی 2 مذاہب کو کبھی جمع مت ہونے دینا. تو اب جو ڈے بیفور یسٹرڈے جو گیا ہے، 1 جنوری جو آیا ہے، وہاں پر جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو ہے یہودی پورے UAE میں اور دبئی میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے. اور بلکہ کچھ کا تو کہنا یہ تھا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے تل ابیب نہیں ہیں. یہاں پہ اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا کہ ہمیں یعنی 31 سے لے کر پہلی تاریخ تک ہمیں جتنے بھی لوگ ملے وہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ ہیبرو جو ہے ان کی زبان وہ بول رہے تھے. تو وہ بڑے خوش نظر آئے، انہوں نے وہاں پہ عبادتیں بھی کی. تو یہ بنیادی طور پر یہ انٹرو میں میرے دینے کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہم اس دور کے اندر شامل ہو چکے ہیں. ہم اس دور کے اندر اب ہم نے اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے. اب جنگوں کی بات بھی ہے، آپ کو بتا دوں کہ جنگیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سر پہ منڈلا رہی ہیں، اور حالات جو ہے ابھی بہت کرٹیکل مطلب سچویشن بنتی جا رہی ہے. کل جو ہے دیکھیے قاسم سلمانی صاحب کی جو ہے برسی جو ہے وہ بھی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے علاقہ جو ہے پورا ریجن جو ہے ہائی الرٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹھیک ہے قاسم سلمانی کا مسئلہ جو ہے وہ اب بہت سے جو اہل تشیع ہے، میں فقہی معاملات میں کبھی نہیں الجھتا، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، لیکن بہرحال قاسم سلمانی نے جو فلسطین میں جن لوگوں کی یا جن تنظیموں کی مدد کی تھی بنیادی طور پر وہ زیادہ تر سب سنی سیکٹ تھے. تو ان کا اصل میں وہاں خالص مسئلہ جو تھا وہ بیت المقدس کے حوالے سے، ہمارے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو بھی ان کی کوشش تھی وہ اس حوالے سے تھی، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا.
تو اب جو صورتحال دیکھ رہا ہوں میں، یعنی آج سے جو اب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پورے علاقے میں ہائی الرٹ تو نہیں بلکہ ریڈ الرٹ میں کہوں گا، اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان خبروں میں یہ بھی ہے، جو ایران کی میں نے دیکھا اور ایک دو جگہ اور بھی دیکھا ہے، اور کچھ ذاتی طور پر کچھ جو معلومات ہوئی ہیں تہران وغیرہ سے اور دوسرے علاقوں سے، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹینس صورتحال ہے، اور کچھ نہیں پتہ لگتا کہ کس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخبارات کے اندر یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے قاسم سلمانی کو قتل کیا ہے اسے زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین پر رہنے کا حق نہیں، تو ڈیٹ مین وہ ٹرمپ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے خاص طور پر ان کے لیے آرڈر کیے تھے۔ تو اب یہ خبریں اس قسم کی آنا اور قاسم سلمانی کی کل برسی، اور اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس علاقے کے اندر بہت زیادہ صورتحال جو ہے کرٹیکل نظر آتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، جو اس وقت میں جب میں آپ سے بات کروں آج رات، اس وقت یعنی 2 جنوری کی رات کو جو ابھی میرے پاس مشرق وسطیٰ سے جو صورتحال جو میرے سامنے ابھی لیٹسٹ آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تمام جو جتنے بھی ڈیفنسز ہیں، مطلب جو ایمریٹس کے ہیں یا ایران کے ہیں یا دوسرے تیسرے جو وہاں پہ اس طرف جو اس وقت جو فلیٹس جو ہیں، مطلب جو وار فلیٹس جو گشت کر رہے ہیں، وہ سب جو ہے نا ریڈ الرٹ کے اوپر ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فالس فلیگ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے نا، اب فالس فلیگ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا خیال کریں تو اس وقت امریکہ کے بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ وہاں پہ وہ ٹرانزیکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا ٹرمپ پھر دوبارہ اڑ گیا ہے، وہ آخری کوشش کر رہا ہے، اور ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کے حامی واشنگٹن پہنچ جائیں۔ تو واشنگٹن سے اور آمدہ اطلاعات اور نیو یارک سے آمدہ جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں وہ ریلیوں کی شکل میں وہاں پہنچ رہے ہیں ٹرمپ کے حوالے سے، کہ ٹرمپ کی سپورٹ کی جائے گی، اور وہاں پہ اگر کوئی جب وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے جس وقت وہ وائس پریزیڈنٹ اعلان کریں گے تو اگر کوئی وہ ہو تو وہ اپنا پاور شو کرے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب کہ حالات امریکہ میں سخت خراب ہیں اور ٹرمپ کے حامی واشنگٹن میں جمع ہیں، وہاں بھی کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، ہم کہتے ہیں نہ ہو، لیکن جو حالات میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو قاسم سلمانی کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ صرف مشرق وسطیٰ کے میں نہیں ہے، مطلب پورے ریجن کے اندر ہائی الرٹ ہے، تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی کرا دے، کوئی فالس فلیگ کرا دے۔ اب دیکھیں نا، اگر وہاں پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا خدا نہ خاصا کوئی کرا دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا مشرق وسطیٰ میں یا کہیں تو پھر ٹرمپ کو موقع مل جائے گا، وہ جنگ چھیڑ دے گا۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بڑا واقعہ خدا نہ خواستہ اگر امریکہ میں ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ بائیڈن کو ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اس میں ہے۔ تو بنیادی طور پر مطلب جب عالمی معاملات اس حد تک ہو جائیں کہ اس کا بینیفیشری 2-3 ہو جائیں، یعنی ٹرمپ بھی کہیں بینیفیشری ہے، وہ اپنے اقتدار کے چکر میں چاہتا ہے، ایران کسی بدلہ لینے کے معاملے میں بینیفیشری ہے، بائیڈن جو ہے اس کے کچھ اور بینیفٹس ہیں، تو پھر اس صورتحال کے اندر پھر معاملات عالمی طاقتوں کیوں ہوں اور عالمی معاملات ہو تو اس میں خطرات جو ہیں بہت زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے کل تک ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ خیر کرے کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آمدہ اطلاعات جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر ہو۔ اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی وہ معاملہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صورتحال بڑی کرٹیکل ہے وہاں پہ، ان کی پوری کوشش ہے، مطلب اب سارے دنیا کے نا لوگ، بڑے بڑے جو ممالک ہیں اور جو بڑی حکومتیں ہیں، وہ اس نئے ٹرانزیشن کے اندر جو 2021 کا آ رہا ہے اس میں وہ لوگ اپنے حتمی فیصلے کرنے جا رہے ہیں، یعنی جو دجالی قوتیں ہیں وہ اپنے فیصلے کرنے جا رہی ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے فیصلے کرنے جا رہی ہیں۔ چین کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ چین ایک بطور سپر پاور وہ آ چکا ہے، اس نے اپنے کارڈ آہستہ سے کرنے شروع کر دی ہیں، تو وہ بھی بالکل فائنل اسٹیج میں جا رہا ہے۔ تو جو بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑی بڑی ملکوں کے، بڑی بڑی طاقتوں کے نئے بلاکس بن رہے ہیں، نئے چیزیں بن رہی ہیں، تو وہ سارے معاملات جو ہے نا سب نئے ٹرانزیشن میں ہم جا رہے ہیں 2021 کے اندر۔ کہیں دجالی قوتوں کا کوئی پروگرام ہے، کہیں عالمی طاقتوں کا کوئی پروگرام ہے، کہیں، اور اس تمام صورتحال میں اگر پس رہا ہے نا تو وہ عالم اسلام پس رہا ہے، یعنی مسلم ورلڈ جو ہے نا ابھی کسی بھی صورتحال کے لیے، اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت عالم اسلام کا ہے، جو اسرائیل کے حوالے سے جو ساری صورتحال آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو ہیں 2 ہفتے، یعنی 6 تاریخ کے بعد، 6 جنوری کے بعد، اس کے بہت سارے اثرات جو ہیں، کل کا دن گزر جائے، یہ جو برسی کا دن ہے، اس کے بعد پھر یہ 6 تاریخ آ رہی ہے، 6 تاریخ گزر جاتی ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ عالمی صورتحال جو ہے پھر، کیونکہ بائیڈن کا اور ٹرمپ کا فائنل ہو جائے گا، تو پھر آپ کو اچانک ہی دنیا کے جو حالات ہیں نا وہ سارے آپ کو بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی طرف. دیکھیے پاکستان میں نے آپ کو بتایا تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ پی ڈی ایم والے کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے. آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی جو ہے وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے. بہت سارے لوگ نہیں مانتے تھے لیکن آج سارے لوگ جو ہیں تقریباً 1.5 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد سب لوگ سب اب یہی کہہ رہے ہیں اور چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں. تو کل جو مطلب ہوا تھا اجلاس, اس اجلاس کے اندر میں نے بتا بھی دیا تھا کل ہی اس وقت جب اجلاس ختم ہو رہا تھا تو ختم ہونے سے بلکہ ختم ہونے سے پہلے ہی کچھ باتیں میں نے ٹویٹ کر دی تھی اور ایک جگہ میں نے بیان بھی دے دیا تھا. تو ہاں اس پہ ایک بات یاد آ گئی. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فیصل صاحب ابھی تو اجلاس ختم بھی نہیں ہوا ہے, آپ نے 2-3 باتیں پہلے سے بتا دی اور یہ بالکل وہی نکلی اور جو باتیں انہوں نے بعد میں جو مولانا صاحب نے کی تھیں جبکہ فیصل صاحب آپ باہر بیٹھے ہیں تو یہ کیسے مطلب ممکن ہے. دیکھیں میں اس میں بتاؤں آپ کو کہ آج کل دنیا جو ہے نا یہ دنیا بالکل سکڑ چکی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج کل آپ کی جو موبائل آ گئے ہیں اور یہ سارے جو اتنے سافٹ ویئر آ گئے ہیں تو اس میں بیسکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں سے رابطے ہونے چاہیے. آپ کی کوئی ایک رابطے ہیں, اگر آپ کے ڈزنٹ میٹر آپ صحافی ہیں, ڈزنٹ میٹر کہ آپ سفارتکار ہیں, کوئی تجزیہ نگار ہیں, لیکن اگر آپ کے عالمی سطح پر رابطے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں آپ کا ایک موبائل جو آج کل جو یہ جو نکل چکا ہے موبائل جو ڈیجیٹل آج کل جو چیزیں آ چکی ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کراچی میں ہیں, برسلز میں ہیں, واشنگٹن میں یا ماسکو میں, آپ کہیں بھی ہوں گے آپ کو ہر چیز کی پتہ ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اگر رابطے ہوں اور آپ کے پاس ایک موبائل کی اور جس وقت جو فیسلٹیز آ چکی ہیں دنیا کی اگر ہو تو آپ کو کوئی بات نہ پتہ لگے. اگر آپ کے رابطے نہیں ہوں گے اور آپ کے کوئی معاملات اگر نہیں ہوں گے, اندرون خانہ کہیں آپ کے کنیکشنز نہیں ہوں گے, آپ کے ذرائع نہیں ہوں گے, تو آپ پھر وہ جی ایس یو کے سامنے بھی کھڑے ہوں یا وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو آپ کچھ نہیں بتا سکتے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے بس. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہی پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی مطلب کوئی کیا کہتے ہیں کوئی پیشن گوئی. میں ایسی کوئی نہ کوئی پیشن گوئیاں کرتا ہوں, نہ ان چیزوں پہ یقین کرتا ہوں اور نہ میں مطلب یہ نہ میرے پاس کوئی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ چڑیا ہے, چڑیل ہے, کوئی کہتا ہے بندر ہے, میرے پاس ایسا کوئی چڑیل چڑیا بندر بھی کوئی نہیں ہے, میرے اپنے ذرائع ہیں. اچھا جی, تو اسی پس منظر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو دیر ہو رہی تھی وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ بنیادی طور پر نواز شریف صاحب سے زرداری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی آپ نے اس مسئلے کو بہت زیادہ لٹکا دیا ہے اور آپ نے بہت ہارڈ لائن لے لی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے. اور انہوں نے ایڈمٹ کی اس چیز کو کہ بھئی ہم نے محسوس کیا اور لوگوں نے اس کی تائید بھی کی کہ ہمارے ساتھ اب لوگ باہر نہیں نکل رہے. تو باہر نہیں نکل رہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس صورت میں عمران کو ہٹانے کی یہی ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہو. تو اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ان کو گو ہیڈ کر دیا کہ زرداری صاحب کو کہ ٹھیک ہے آپ اس معاملے کو لیں. اور زرداری نے کہا تھا کہ بھئی جس میں وہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا پلان تھا کہ ہم نے لڑنا ہے, لیکن اگر استعفے دینے کی کیا تک بنتی ہے. استعفے مطلب ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ نے ضمنی بھی لڑیں گے. اچھا ضمنی جب آپ الیکشن لڑیں گے, اگر آپ نے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے بعد میں, بھائی جب آپ نے استعفیٰ دینا ہی ہے تو پھر ضمنی کیوں لڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں پیپلز پارٹی کے آدمی ہوں, مجھے زرداری کہتا ہے کہ فیصل صاحب ضمنی لڑیں, میں ضمنی لڑ لوں, ضمنی کے اندر میں 10-15 لاکھ روپے لگا دوں. ایک صوبائی نیشنل میں بہت لگتا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, 10 لاکھ روپے میں لگا دوں صوبائی اسمبلی سے, میں ضمنی لڑوں اور 10 لاکھ لگانے کے بعد 12 لاکھ لگانے کے بعد اگلے 15 دن بعد جو ہے نوٹیفیکیشن آ جائے کہ فیصل صاحب آپ نے استعفیٰ دینا ہے, تو کیا آپ کو میں شکل سے بیوقوف نظر آتا ہوں؟ تو یہ بات آپ لوگوں کو میں اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا سیاستدان, ان کے اوپر باتوں میں مت جایا کریں. انہوں نے کوئی استعفے نہیں دینے ہیں, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے سینٹ کا بھی لڑنا ہے. اچھا جب یہ نواز شریف نے یہ بات کہہ دی تو پھر اس کے اوپر انہوں نے ان کو کہہ دیا گو ہیڈ کہ بھائی ٹھیک ہے اپنے طور پہ رابطے کریں, جیسے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہو رابطے کریں. اور اسی پس منظر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پس منظر کے بعد پھر اندر سے پی ڈی ایم سے کچھ معاملات چلے تھے اور پھر پیغام دیا گیا محمد علی درانی کو بھی. اچھا اس میں جب نواز شریف صاحب نے جب زرداری کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس معاملات کو کنٹرول کریں, یعنی دوسرے الفاظ میں جو میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے کہا تھا کہ پی ڈی ایم ہائی جیک ہو گئی پیپلز پارٹی کے ذریعے, تو بیسکلی یہی چیز تھی. تو اس پہ پھر مولانا فضل الرحمان کو تھوڑا سا برا لگا اور مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے کہ پی ڈی ایم کا میں سربراہ ہوں, جس طرح میں چاہ رہا تھا کہ ہارڈ لائن لی جائے, ہارڈ کور لی جائے, وہ لوگ نہیں لے رہے. اور اس پہ اندرون خانہ لوگوں کا کہنا تھا, جبکہ اختر مینگل بھی تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب جو آپ کی ان کی جو اسٹریٹ فائٹ تھی, آپ کی جو آپ کی جماعت کی فائٹ جو تھی پوزیشن, وہ بھی ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے بھی تھوڑا سا اندر بدمزگی ہوئی تھی, لیکن بہرحال ایک چیز کے پھر وہ راضی ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے جو پیپلز پارٹی کہتی ہے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا جائے, کیونکہ ان کی حکومت بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, ہمیں پی ڈی ایم میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم پی ڈی ایم کا بھلا چاہتے ہیں, آپ ہماری بات مانیں. اور ہم اس طرح آپ کے کہنے کے اوپر, جہاں مطلب مولانا فضل الرحمان کے کہنے کے اوپر یا نواز شریف کے کہنے کے اوپر ہم فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ آپ کا کوئی اسٹیک نہیں ہے, ہمارے اسٹیک ہیں. اچھا اسی پس منظر پر محمد علی درانی صاحب سے جب بات ہوئی تو محمد علی درانی صاحب سے مولانا صاحب نے یہی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے ان کو کہ ہم سے جو ہے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی قیادت ہم سے بات کرے براہ راست,
یعنی میں قیادت کی بات میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ پہلے بھی کچھ لوگوں نے، میں آپ کو پہلے بتا تھا کہ جب بات ہوئی تھی ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں چودھریوں کے ساتھ، تو پھر کچھ تھے اسی بھی لوگ، لیکن اس میں کچھ دوسری تیسری سطح کے لوگ تھے جو میں نے پہلے اس کی دی ڈیفینیشن آپ کو. تو اب لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سے براہ راست جو ہے نا قیادت بات کرے اہم حلقوں کی، اور وہ ہمیں یقین دہانی دلائے تو ہم بات کریں گے. تو لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ قیادت نے اب ان سے ملنے سے یا کسی قسم کے براہ راست بات کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انف از انف جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں اور جس قسم کا انہوں نے فوج کے خلاف زبان استعمال کی ہے، اور جس سے ساری دنیا کے اندر پاکستانی فوج کی ایک رسپیکٹ جو ہے نا وہ بڑی متاثر ہوئی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر کہ ہماری فوج برداشت کر رہی ہے، بارڈرز کے حالات ہیں، صورتحال جو کچھ بھی ہے، لیکن باہر تو بہرحال ایک چیز تو متاثر ہوتی ہے. تو میرے پاس جو آج اطلاعات آئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی قیادت نے براہ راست ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی آئین کے اندر، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو آئینی طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو بات کریں، ادروائز وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی وجہ سے جو ہے پھر مولانا صاحب بھی پریشان بہت ہیں. لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو حکومت کے جو وزراء ہیں اور مشیر ہیں وہ کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں. آج پھر دیکھیے وہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان پھر داغ دیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم 72 گھنٹے میں فوج کے خلاف بات کریں. بھائی آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہی انہوں نے کہا تو فوراً مولانا صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ جو اگر ہمیں 72 گھنٹے میں گرفتار کرے گا تو وہ اپنی وزارت سے بھی جائے گا. اب شیخ رشید کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں جیسے ہی شیخ رشید نے یہ بات کی ہے فوری طور پر یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے اپنے جو ہتھیار بند لوگ ہیں ان کو اور تیار کر دیا. پہلے مولانا صاحب کا قافلے میں جو لوگ چلتے تو پہلے بھی تھے مسلح، لیکن اب انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی کہ جہاں جہاں سے مولانا گزریں گے اس کے اطراف کے اندر یعنی سراؤنڈنگز کے اندر بھی نا ان کے مسلح لوگ ہوں گے، سادہ لوگ جو کہ مولانا کی مطلب کانوائے کو یا مولانا کہیں اگر جائیں گے آئیں گے تو اس کو وہ کریں گے، اور انہوں نے اپنی سیکورٹی کو اور زیادہ بڑھا دیا. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کا پہلے میں نے وزیر داخلہ دیکھا ہے نہیں. کہیں آپ نے سنا ہے کہ اگر پولیس کہتی ہے کہ جی ہم نے کل کسی کو پکڑنے جانا تو پہلے سے بتا دے جی کل ہم انہیں پکڑنے جا رہے ہیں. یہ پہلے انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی، ان کو سمجھنے کا موقع دے دیا نواز شریف صاحب کو، اور اب آج انہوں نے یہ کہہ دیا. تو یہ مجھے تو اب شیخ صاحب کی جو ہے نا صورتحال پر مجھے کچھ شک ہی ہونے لگا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں شیخ صاحب. اور یہ مطلب یہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر پریکٹس میں کسی بھی جگہ کوئی وزیر داخلہ میں نے اس قسم کا نہیں دیکھا کہ جو اس قسم کی باتیں کریں. تو اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال ہو گئی ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. بہرحال پی ڈی ایم کے غبارے سے جو میں نے کہا کہ ہوا بالکل نکل چکی ہے، اور جی ڈی اے جو ہے جی ڈی اے پوری کوشش کر رہا ہے. جی ڈی اے کی بھی ہمدردی اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں رہی ہے، میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. لیکن جی ڈی اے اس لیے مجبور ہے کہ جی ڈی اے بنیادی طور پر طاقتور حلقوں کے ساتھ چلتی ہے، پیر صاحب پکڑا وغیرہ کا گروپ، کیونکہ وہ یہ نالا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران نے ہمارے ساتھ جو وعدے کی تھے، جو باتیں کی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، اور اس کی وجوہات بھی ہے بنیادی طور پر یہی آپ کے پیراشوٹرز وغیرہ تھے. اچھا دوسری ایک اور خبر تھی، اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس. بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا یہ آپ کا سی پی جو ہے آپ کا لاہور کا جو چینج ہوا ہے پولیس افسر، اب نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے. تو اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ وہ مکمل طور پر سیاسی ہے، کیونکہ ان کو لایا اس بنیاد پر گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بزدار بھی کوششیں کر رہے تھے کہ جو مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں ان کو لا کے توڑ کے اپنے ساتھ ملایا جائے. اور یہی بات انہوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اور میرے پاس اتنی ان کی فائلیں موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی کہ میں ان لوگوں کو مجبور کروں گا کہ وہ مسلم لیگ نواز سے علیحدگی اختیار کریں. لیکن جب سے یہ آئیں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ جو اب کیا کہتے ہیں جو آپ کے جو برادران ہیں ابھی جو پکڑے گئے تھے تھوڑے دنوں پہلے، آپ پتہ ہے کہ جن کے بارے میں جن کے محل تاجی کھوکر وغیرہ میں نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال کھوکر برادران جو ہے کھوکر برادران کے محل میں جہاں ان کی میٹنگ وغیرہ ہوئی تھی، ان کے جو محل کے اوپر بھی ایک آپریشن کی بات ہوئی تھی، وہاں بھی ناکام رہے. اور تو اس وجہ سے ان کے جو سیاسی معاملات تھے جس وجہ سے لائے گئے تھے وہ ناکام رہے. تو لہٰذا اس بنیاد کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے بزدار صاحب نے عمران خان کو اعتماد میں لے کے ہٹا دیا. باقی اس کے علاوہ جہاں تک یہ بات رہ گئی کہ وہ حالات بہت خراب تھے، جرائم تو سارے بڑھ گئے. آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر جرائم ہو رہے ہیں، تو یہ جرائم میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی پولیس افسر کی وجہ سے نہیں ہو رہے، کسی پولیس افسر کو لانے یا لے جانے کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اب جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں اس میں پی ڈی ایم اور آپ کی جو سیاسی جماعتیں، جو سیاسی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو اور ان کے جو انڈر جو کام کرتے ہیں امبریلا، جو ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں دہشت گرد وغیرہ، ان کو انہوں نے متحرک کیا. یہ انہی کے کہنے کے اوپر چل رہا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں، آپ سب کو پتا ہوگا کہ جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے اندر جو ہیں ان کے اپنے ٹیرر اور فائٹر گروپس موجود ہیں. اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.